نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہیں جو لمحات حسین ہم ان کی محفل میں گزار آئے۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوبات شریف کا درس ہے اور اول جلد ہے اور مکتوب شریف نمبر 24 ہے۔ آپ اپنے مکتوبات میں علم اور کتب کے حوالے سے ایک جملہ تحریر فرماتے ہیں کہ کتاب کے پیچھے صاحب کتاب چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے قلب اور دماغ کے جتنے بھی احساسات، جذبات اور کمالات وہ اس کی تحریر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو بری کتاب وہ اپنے مصنف کے باطن کی عکاسی کرتی ہے اور اچھی کتاب اپنے مصنف کے باطن کی پاکیزگی، طہارت اور بلند فکر ہونا اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی لیے داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میری کتاب کو پاس رکھے گا، پڑھے گا، اس کو وقت دے گا، یہ اس کے لیے شیخ کا نعم البدل بن جائے گی، اور اگر صاحب نسبت ہے تو اس کو بام عروج تک اللہ کے قرب کے اعلیٰ درجوں میں لے جائے گی۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ بری کتاب سانپ، اژدہا اور چیر پھاڑ کر کے کھا جانے والے خون خوار شیر اور بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک، اور اچھی کتاب جو ہے یہ گویا کہ صاحب کتاب، مصنف اور مؤلف کی گویا کہ مجلس اور صحبت میں بیٹھنے کے مترادف ہے۔ تو جب ہم اللہ والوں کی ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم فکری، قلبی اور روحانی طور پر ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور اللہ کو جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی قینونیت، سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ قرآن پڑھیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، نماز پڑھیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، جب حدیث پڑھیں، درود شریف پڑھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روحانی حاضری ہے۔ تو کوئی کتاب پڑھیں تو یہ صاحب مصنف جو ہے اس کی مجلس و صحبت سے فیض یاب ہونے کے مترادف ہے۔ آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے، یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ قبلہ عالم کے منظور نظر حضرت علامہ
مولانا نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اپنی ساری رحمتیں ان کی تربت میں نازل کرے، جنہوں نے حضرت صاحب کی شرح مکتوبات شریف جو ہے البینات، اس کے افتتاحیہ اور دیباچہ اور اس کے بارے میں آپ نے بنیادی کلمات بھی تحریر فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں مکتوبات شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، کرتے کرتے سینے پہ کتاب ہے اور مجھے یاد نہ رہا کہ نیند آ گئی۔ تو نیند کی حالت میں کہتے ہیں سویا مویا ایک برابر، نیند موت کی ماسی ہے، جس کو خالہ جان کہتے ہیں، آنٹی ہے، کہ انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے جسم سے نکل کر پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتی رہتی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کتاب میرے سینے سے کھسک کر وہ نیچے چارپائی سے گر گئی، تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، سلام عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری مکتوبات شریف سے پیار بھی ہے اور اس کو زمین پہ بھی گرایا ہوا ہے۔ تو بے خیالی میں ہڑبڑا کے اٹھ گیا، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سینے سے سلپ ہو کے وہ کتاب نیچے گری ہوئی تھی۔ تو اسی لیے بابا بلے شاہ اور میاں محمد بخش اور اس طرح کے ہیر وارث شاہ صاحب جیسے بزرگوں نے بھی لکھا کہ کوئی بے سرا جو ہے ہمارا کلام نہ پڑھے، ٹھیک، ہمیں تکلیف ہوگی۔ کوئی بے سرا جو ہے، تو یہ ایک پورا علم ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی کتاب کی مجلس و صحبت یہ انسان کے لیے اکسیر ہے، اور بری کتاب کی مجلس و صحبت انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، کبھی درس قرآن ہوتا ہے، کبھی درس حدیث ہوتا ہے، کبھی درس کشف المحجوب شریف ہوتا ہے، کبھی درس مکتوبات شریف ہوتا ہے، کبھی درس سیف چشتیائی ہوتا ہے، اور کبھی درس احیاء العلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ محبت اور پیار کے اظہار کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ان کی تحریروں کو پڑھا جائے۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت تھوڑا ہے، سرکار کی سیرت پڑھنے کے لیے تو وقت اللہ معاف کرے ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ 50 60 70 سال عمر ہے تو سرکار کی کون سی آپ نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے، تو کہے گا کہ وہ 8ویں 9ویں میں ایک میں نے کہانی پڑھی تھی۔ تو ہمیں اپنے ان معاملات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اثرات خیر اور وہ برکتیں ہمیں کیوں نہیں ملتی جو پرانے بزرگوں کو ملی۔ انہوں نے اللہ والوں سے پیار کیا، ان کی کتابوں سے پیار کیا، ان کی تعلیمات سے پیار کیا، بلکہ مجھے کہنے دیں ان کے مشن سے پیار کیا، ان کے مشن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو اللہ کریم نے ان کو بھی گویا کہ امر کر دیا۔ تو یہ مکتوب شریف اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں طریقت اور تصوف کے انتہائی اہم اور بنیادی موضوعات کو مجدد پاک نے ہائی لائٹ کیا ہے، جس کا ہر صوفی کا 24 گھنٹے جس سے واسطہ ہے۔ جس طرح طہارت اور پاکیزگی، نماز، روزہ اور اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں ہر مسلمان کا ہر وقت ان سے تعلق ہے، اور کوئی اسے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ان مسائل کو سیکھنا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ 5 وقت کی نماز وہ ناقص اور ادھوری رہ جائے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بیان میں کہ صوفی قائن بائن ہے، حق سے ملا ہوا ہے اور مخلوق سے جدا ہے۔
قائن بائن. اور اس بیان میں ایک ہو گیا موضوع، اور اس بیان میں کہ دل کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا. محبت صرف ایک سے ہو سکتی ہے، دو رنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. محبت صرف ایک سے ہو سکتی ہے، دو سے نہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے وجود میں دو دل نہیں رکھے. دل ایک ہے، محبت ہی ایک ہوگی. یہ اب دیکھیں مجدد پاک نے اس ضمن میں کیا بیان کیا، وہ آگے آئے گا. دو موضوع ہو گئے. تیسرا ہے اس بیان کی محبت ذاتی کا ظہور، محبوب کے رنجوں انعام کو مساوی جاننے کو مستلزم ہے. یعنی جس سے محبت اور پیار ہوتا ہے تو اگر اس کی طرف سے محبت کے تحفے آئیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر کبھی پھول کے ساتھ گملہ آ جائے تو وہ بھی اچھا لگتا. پھینکیں اوروں کی طرف گل بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. دوسروں کی طرف پھول اور پھل آپ نے پھینکے ہیں تو کوئی ہماری طرف بھی کوئی پھول کوئی پھل، بے شک گملہ ہی ہو، اس کے اندر کچھ آنا چاہیے، پتہ چلے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں ہیں. تو نعمتیں بھی محمود ہیں اور زحمتیں بھی محمود ہیں. یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت و پیار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پھولوں کی سیج پہ اڑتا رہتا ہے. اسے بیماری کوئی نہیں آ سکتی، اسے چھینک نہیں آ سکتی، اس کو سوئی نہیں چبھ سکتی، اور کوئی میلی آنکھ سے اس کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی جان کو، مال کو، عزت کو نقصان نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ نے دو ٹوکا ہا والا نبلونکم بشیء من الخوف، میں خوف بھی دوں گا، والجوع بھوک بھی دیاں گا، ونقص من الموال سارے مال تلف کر دوں گا، والانفس جانیں بھی میں لے لوں گا، والثمرات جو کچھ تم نے آنا ٹگا اکٹھا کیا وہ بھی چھاڑ کے سوا کر دیں گے. وبشر الصابرین سارے دکھ جھیل کے بھی جو کہے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، انہیں خوشخبری سناؤ. اتنے انبیاء ہیں جن کو آرے سے چیر دیا گیا، جن کے جسم کے پرخچے اڑائے گئے، جن کے ساتھ تکالیف اور آزمائشوں کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھائے گئے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ کسی نبی رسول کو اتنی اذیت نہیں ملی، اتنا نہیں ستایا رلایا پٹایا گیا جتنی تکلیفیں مجھے آئی. حضور سے بھی بڑا کوئی اللہ کا محبوب ہے، لیکن سرکار کی طرف سے کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت. جنہوں نے لہو لہان کیا ان کو بھی آپ نے بد دعائیں نہیں دیں، اللہ سے شکوہ بھی نہیں کیا. اور فرشتے نے تو آپشن مانگی، حکم دیں کہ اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر آسمان پہ لے جا کے نیچے پٹک دوں، یا ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کا میں سرما بنا دوں. کیونکہ سرکار کو جب معراج کی رات اللہ نے محمد پیارا بڑی شان والا سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا، تو سرکار کے نالین پاک جو ہیں وہ اونچے ہیں، عرش نیچے ہیں. وہ بھی تو اللہ نے عزتیں دیں، برکتیں دیں.
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بڑے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو صلی اللہ علیہ وسلم، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ تو یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر موجہ ہی موجہ لگیاں نے موجہ ہونے لائی رکھی سونے، یہ تو کام ہی کوئی ہو۔ ہمارے حضرت صاحبزادہ سید فیض حسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجابی میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یاری لائی نہیں تھے، اللہ نے لمحہ پایا نہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی۔ اور اس بیان میں کہ مقربین کی عبادت ابرار کی عبادت میں فرق ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جو ابرار ہوتے ہیں ان کی کمال درجے کی نیکیاں مقربین کی نظر میں گناہ ہوتی ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین ہے نیکی لیکن ان کے نزدیک گناہ ہے۔ وہ ان نیکیوں پہ اچھلتے کودتے اور خوشیاں منا رہے ہیں اور جنت کے پگھوڑوں پہ موجے کر رہے ہیں، لیکن جو مقربین ہیں ان کی نظر اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ وہ صرف جنت کے متلاشی نہیں بلکہ جنت والے کے متلاشی، وہ ہیرے کے طلبگار نہیں، ہیروں کا جو مالک ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ اس کے متلاشی۔ اور یہ بھی ایک پورا موضوع ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مغلوب الحال اولیاء اور ان اولیاء کے درمیان جو دعوت خلق کی طرف راجع ہیں، ان میں بھی فرق ہے۔ ہیں وہ بھی اولیاء جو ملنگ ہو گئے، جو درویش ہو گئے، جو حال سے مغلوب ہو کر مجذوب ہو گئے ہیں۔ منصور حلاج بھی اولیاء کی فہرست میں، لیکن وہ ایک کیفیت آئی، اس کیفیت میں ایسے مستغرق ہوئے کہ باہر نکلنے کو دل ہی نہ چاہا اور اسی حال میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو لیکن ایک وہ ہے جو اس سے اگلی منزل پہ چلے جاتے ہیں اور حق کی طرف جاتے ہوئے ادھر موج مستی میں نہیں رہ جاتے بلکہ سارا فیض لے کر مخلوق کی طرف واپس آ جاتے ہیں، واپس آ کے مخلوق کو پکڑ پکڑ کے پھر وہاں لے کے جاتے ہیں۔ ان میں فرق ہے۔ یہ دعوت و ارشاد کے مسند پہ فائز ہیں جو نبوت کا خاصہ ہے، اور وہ ولایت کی منصب پہ فائز ہیں جو ابھی جا رہے ہیں اور اس کے قرب کے مزے لے رہے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء میں یہ مسئلہ یہ طے شدہ ہے، متحقق ہے کہ نبوت کا درجہ ولایت سے بلند ہے اور نبی کا فیض نبوت اس کے فیض ولایت سے بلند ہے۔ لیکن ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ولایت کا درجہ نبوت سے بلند ہے، لہٰذا کیونکہ فلاں ولیوں کا امام ہے تو لہٰذا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ سارے نبیوں رسولوں سے نعوذ باللہ بلند۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کا درجہ ولایت کائنات کے ہر ولی کے ولایت کے درجے سے بلند ہوتا ہے۔ امتی کو ولایت کا سارا فیض اس نبی کے قدموں سے ملتا ہے۔
تو لہذا وہ فیض نبوت، فیض ولایت میں بھی نبی کا زیر قدم ہے، اور فیض نبوت حاصل کرنے میں بھی نبی علیہ السلام کے زیر قدم۔ تو کوئی امتی جو ہے نہ درجہ ولایت میں نبی سے آگے جا سکتا ہے اور نہ درجہ نبوت میں جا نہیں سکتا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ نبوت یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے، یختص برحمتہ من یشاء۔ تو تمام صحابہ اکرام، تمام اولیاء اکرام ولایت، فیض ولایت کے لیے سرکار کے زیر قدم ہیں، جیسا حضور غوث اعظم نے بھی فرمایا لکل ولی قادم وانا علی قادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم۔ تو یہ موضوعات ہیں، آپ نے محمد کلیج خان کی طرف لکھا ہے، خط محمد کلیج خان۔ کلیج ترکی کا لفظ ہے، اور ترکی میں تلوار کو کلیج کہتے ہیں، تو اگر ہم اردو میں کہیں تلوار خان، برچھی خان، درخت خان، جو شے پہلے نظر آ گئی ساتھ خان لگا کے، تو ترکی زبان۔ آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ مجدد پاک اور مغلیہ خاندان کی جو مادری زبان ہے، جو اپنے گھر میں بولتے تھے، وہ ترکی ہے۔ ارطغرل غازی، یہ سارے ڈانٹے وہاں جا ملے ہوئے ہیں، روسی ترکستان، یہ اس علاقے سے ان کا تعلق ہے جس کو ماوراء النہر کہتے تھے۔ تو پھر ان کی وہاں کی مقامی اور قومی زبان فارسی تھی، پھر اس کے بعد یہ لوکل زبانیں جو ہیں، اردو شریف بھی کافی دیر بعد میں وجود میں آئی، اور پنجابی شریف بھی اور باقی زبانیں بھی وہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ قائم ہوتی رہیں۔ تو ترکی، آپ دیکھیں نا، اردو بذات خود ترکی کا لفظ ہے۔ اردو، کبھی اس کا نام تھا اردو معلی، کبھی عود ہندی، کبھی اس کا نام رہا ہندوی۔ ویسے یہ ہند اور ہندوی کا لفظ بہت پرانا ہے۔ سرکار کا جو ایک ستیلا بیٹا ہے، اس کا نام بھی ہند تھا، جو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے تھا، اور ابو سفیان کی بیوی کا نام بھی ہند نہیں، ہندا تھا۔ تو ہند کو پرانے وقتوں میں بھی کئی اعتبارات سے آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، اور دنیا میں یہ گولڈن سپیرو، سونے کی چڑیا، جتنے حکمران ہیں، کوئی ہندوستان سے نکل کر وہ ترکی نہیں گیا، امریکہ نہیں گیا، انگلینڈ نہیں گیا، عرب نہیں گیا، کہیں نہیں گیا، اور سینکڑوں اقوام جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر، باغ باغ کر، چاہے جتنے مرضی تکلیفیں اٹھائیں، سکندر اعظم بھی ساری دنیا کی خاک چھان چھان کے وہ بھی ہندوستان آیا، لیکن ہندو راجا بڑے سیانے تھے، انہوں نے پھر اس کی صحیح ٹھکائی کی۔ بات تاریخ کی طرف نکل گئی، تو راجا نے اس کو پھر ٹریپ کرنے کے لیے، تیس نیس کرنے کے لیے وہ حربہ استعمال کیا جو اکثر حکمرانوں کی کمزوری ہوتی۔ مسموم شدہ بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا، اور پھر وہ زندہ یونان نہیں پہنچ سکا، رستے میں مر گیا، کیونکہ سکندر کے باپ کو نہیں تھا علم کہ وہ مقدونیہ کی چھوٹی سی ریاست میں اس کا بیٹا جو ہے
وہ تہائی دنیا فتح کرے گا، 27 سال کی عمر میں کہاں تک جائے گا، نہیں تو وہ بھی اپنے بیٹے کو مسموم کر لیتا۔ یہ مورخین کی رائے ہے۔ ہندو راجاؤں کو پتہ ہوتا تھا، وہ اپنے بچوں کو مسموم کر لیتے تھے۔ مسموم کرنا ایک کیمیائی عمل ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی معمولی مقدار میں وہ زہر دیتے ہیں جس سے مر نہ جائے، اور جب وہ ریزسٹنس پاور ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ مقدار بڑھاتے جاتے ہیں، وہ ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ پھکا بھی مار لے زہر کا تو اس کو زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو اس سے انٹیمیٹ ہوتا ہے یا جس کی شادی ہوتی ہے، اگر وہ مسموم نہ ہو تو وہ پھر اس کی ذات میں آ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً یہ ان کی کرامت ہے کہ پورا زہر کا پھکا مار کر بھی انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ جنگجو خاندان سے تھے۔ بعض مورخین کا موقف ہے کہ وہ مسموم شدہ تھے، تو لہٰذا وہ پادریوں نے ہاتھ میں پڑی جو پکڑی ہوئی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر پھکا مار کے پانی پی لیا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی تھی۔ یقیناً ان کی کرامت ہے، ان کا یہ قوت ایمانی ہے، لیکن بعض مورخین کی یہ بھی رائے ہے۔ خان صاحب، تو ایک ہوتا ہے تاریخی اینگل، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ ہاں جو مذہبی کتابیں ہیں وہ رعایت کر جاتی، جو تذکرے ہیں اس میں کرامتیں بعض کا سچی جھوٹی بھی کٹھی ہو جاتی، حقائقیں بھی ان کے یعنی سوانے عمری یا سوانے حیات کے ساتھ نتھی ہو جاتی۔ جس طرح بہترین جو سوانے عمری ہے وہ الطاف حسین حالی کی، جو جدید اردو کے حوالے سے حیات جاوید، الطاف حسین حالی نے سر سید کی ساری زندگی اس میں بیان کی، حیات جاوید۔ تو کسی نے شبلی نعمانی سے کہا اس پہ تبصرہ کریں، اس نے کہا ایک شریف آدمی نے اپنے استاد کی توصیف اور اس میں تحسین کی ہے، ایک شریف شاگرد نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل علم کے لیے یہ جملہ جو ہے اس میں بہت ساری۔ کل ایک انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس میں پورے پاکستان کے تمام جو سیرت نگارین ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے، دعوت تھی، میں بھی حاضر ہوا، اساتذہ سے، دوستوں سے، بہت ساروں سے ملاقاتیں ہوئی۔ اس میں جو کلیدی یا تھیمیٹک جو سٹیٹمنٹ دی گئی، 2 دن وہ رات 11 بجے تک بڑے بڑے اسکالر جو ہے اس موضوع پہ روشنی ڈالتے رہے کہ جدید جو چیلنجز ہیں، عصری چیلنجز ہیں الحاد کے، بے دینیت کے اور مستشرقین کے، جو جدید اینگل آئے ہیں سامنے، ان کا سیرت النبی کی روشنی میں کس طرح دندان شکن اور منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے، اور سرکار کی سیرت کو فی زمانہ قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ صاحب علم ہیں، مجدد پاک کی تعلیمات بھی ہمیں علم اور ہدایت کی راہ پہ ڈالتی ہے، ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ بات کرتے ہوئے پہلے جو کچھ بکواسات کرتے رہے مستشرقین، ان کا دندان شکن جواب ہمارے اکابرین دیتے رہے، اور خوب انہوں نے دیا، چاہے وہ غلام احمد قادیانی تھا، چاہے وہ ولیم بیور تھا یا ولیم ہنٹر تھا یا لارڈ کرائمر تھا یا جارج سیل تھا، خوب انہوں نے بکواسات کی اور ان کو منہ توڑ جواب ملتے رہے۔
جس طرح سر سید نے خطبات احمدیہ لکھ کے جو لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا. تو آج کے دور میں چیلنجز اور ہیں، نوجوان طبقے کی ڈیمانڈ اور ہے، اور الحاد کو منظم طریقے سے پھیلانے کے لیے ایک نہیں سینکڑوں تنظیمیں جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے سرپرستی میں بے تحاشا فنڈز لے کر، سمجھے کہ جس طرح افواج کے لیے اندھے فنڈز ہوتے ہیں، انہوں نے الحاد کو پھیلانے کے اندھے فنڈز دیے ہوئے ہیں، جتنا مرضی استعمال کرو، لوگوں کو اسلام سے روکو، اور جو گھس گئے ہیں ان کو یا تو کافر بنا دو یا پھر ٹیڑھ یقین مسلمان رہنے دو. سونیا گاندھی نے ایک طرح بیان دیا تھا کہ ہم نے 50 سالوں میں پتہ ہے ہم کسی ایک مسلمان کو ہندو نہیں کر سکے، لیکن ہم نے ان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیے. ہم نے اپنے کلچر کے ذریعے، انڈین فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اور بے حیائی کے ذریعے جس طرح ان کو مسموم کیا ہے، تو بہرکیف ان کے تھیمیٹک جو فائنل جو ایکسپلوریشنز تھی جو ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی صاحب کی زبان سے انہوں نے پیش کیے، تو انہوں نے یہی بات کی کہ ایک تشریحی نقطہ نظر ہوتا ہے. محدثین نے جس وقت حدیثیں اکٹھی کی، جمع کی، ان کی کیٹیگریز بنائیں اور مختلف موضوعات متعین کر کے ان کو چھان پھٹک کر کے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، داؤد جو سیاستہ ہیں، ان کو اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ آنے والے وقتوں میں کون کون کس قسم کے جو ہیں وہ خرافات پیدا ہوں گی، اور سرکار کی سیرت طیبہ پر وہ کس انداز میں عمل آور ہو سکتے ہیں آپ کی حیات مبارکہ پہ. انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ دینی نقطہ نظر سے اب ان کتابوں کی بیس پہ ہم جدید الحاد کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے، ہمیں تاریخی اینگل لینا پڑے گا. جو جس لاجک کو دنیا بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، تو تاریخی رویہ اختیار کرنا ہوگا. جدید دور میں تاریخ بہت بے رحم ہوتی ہے. اے مورخ میری اجڑی ہوئی صورت پہ نہ جا، شہر ویرا ہوں مگر وقت کا سرمایہ ہوں. تو یہ تاریخی حوالوں سے تاریخ کا اینگل اور ہوتا ہے، محدثین کا اینگل اور ہوتا ہے. اس میں عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن تاریخ کے اندر نہ محبت ہے، نہ اخلاص ہے، اور نہ کوئی پارشلزم اور رواداری ہے. وہ ننگی چٹی ہوتی ہے. ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ مسائل کا تجزیہ کر کے تاریخ کو سامنے رکھ دینا جو حقیقت میں ہے، اور نتیجہ جو ہے پھر قارئین پہ چھوڑ دینا. تم خود صاحب لگا لو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہمیں سیرت طیبہ کو، کیونکہ صرف حدیث میں تو سیرت نہیں، قرآن میں بھی ہے، صرف قرآن اور حدیث میں تو نہیں. کتنے اس وقت بھی تو مورخین تھے، بہت سی تاریخی دستاویزات میسر ہیں. تو تاریخی اینگل سے ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. دوسرا اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا، کیونکہ اللہ والوں کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، سرکار کی سیرت سے بڑھ کے تو کوئی کتاب نہیں ہمارے لیے، کان و خلق القرآن. تو اس اینگل سے ان کا موقف یہ تھا کہ صرف سیرت پڑھائی نہ جائے، دکھائی جائے، کر کے دکھائیں. جتنے بھی سیرت نگاران ہیں یا اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، میل فیمیل، ان کو ٹارگٹس دیے جائیں. جس طرح یورپ کے اندر جو کسی شعبہ زندگی میں مہارت، چاہے ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، بینکر بنتا ہے، اس کو دوران اسٹڈیز 1 سال، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال
اس ڈپارٹمنٹ میں انڈکٹ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو کرو مرو اصل مسائل کیا ہے۔ ہمارا بچہ B.Com کر کے نکلتا ہے، M.Com کر کے نکلتا ہے، بینک کی جب وہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی اس نے شروع کرنا ہے یہ کام۔ اس کے پاس پریکٹیکل نالج ہوتا ہی کوئی نہیں، ایویں لوگوں کے دانت کھیڑ کے ہاتھ پہ رکھتا جاتا ہے۔ اس کو انہوں نے دیکھو نا 1 سال یہ ہاؤس جاب کرائی جاتی ہے، کیا مقصد ہے کہ وہ سینئر ڈاکٹروں کی زیر سایہ رہ کر، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو سیرت نگار ہیں جو حضور کی سیرت پہ یا اسلامیات کے شعبوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ یہ ٹارگٹ ہے اس پورے علاقے میں، تم نے سب کو حضور کا پسندیدہ ترین عمل کون سا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب، سرکار کا پسندیدہ ترین عمل تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ تمہیں ڈگری اس وقت دینی ہے جب پورا گاؤں یا علاقہ 5 وقت کا نمازی ہو جائے، اور یہ تو نے بنا کے آنا، نہیں تو ڈگری شگری کوئی نہیں ملنی، چپٹ جائے، کوئی ضرورت نہیں سیرت کی کتاب لکھنے کی، بڑی تم سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، 18,000 صفحوں کی بھی، اس سے بھی زیادہ جلدیں جو ہیں، جلدوں میں سے زیادہ صفحات کافی۔ آج نوجوان کو، موجودہ نسل کو کہانیاں نہ سنائیں، کر کے دکھائیں۔ دعوے تو بڑے کرتے ہیں، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ وہ نماز پڑھ کے دکھائیں جو اللہ کو مطلوب ہے، جو مخلوق کو مطلوب ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی بے حیائی اس کے کردار سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی گئی ہو۔ تو ہمارے تو اللہ معاف کرے، نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، لیکن باقی بھی سارے کام چل رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی منزل بہت دور ہے۔ تو کلیج خان ترکی کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے تلوار خان۔ اردو بھی ترکی کا لفظ ہے جس کا معنی لشکر، لشکری زبان۔ تو یہ کلیج خان یہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تربیت یافتہ تھے، اور برادر نسبتی بھی تھے۔ تو یہ اکبر کے دور میں، جہانگیر کے دور میں گجرات، بنگال، دکن، حیدرآباد، پنجاب، متعدد علاقوں میں وہ گورنر رہ چکے تھے۔ تو مجدد صاحب نے ان کے نام چند مکتوبات شریف جو لکھے ہیں، غالباً 3 کے قریب مکتوبات شریف ہیں، ان میں ایک یہ مکتوب بھی ہے جس میں اتنے موضوعات آپ نے ڈسکس کی۔ یہ صاحب قلم بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا بھی ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، یعنی دین ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اور دینی، دنیاوی اور روحانی دونوں فیوز و برکات سے انہیں مالا مال کیا ہوا تھا۔ تو یہ مکتوب شریف اپنے دامن میں اتنے موضوعات کو لیے ہوئے ہے، اور اس کو لکھ رہے ہیں جس نے پورے ہندوستان کی مختلف انداز میں قیادت اور سیادت کا لوہا منوایا ہوا تھا، اور جس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ اللہ کریم نے سرکار کی سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے مزین کیا ہوا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو سلامت رکھے اور عافیت بخشے۔ المرء مع من حب،
آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی دوستی ہے۔ پس مبارک ہے وہ شخص جس کے دل میں خدا کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو اور اس کے سوا کسی اور کا طالب نہ ہو۔ پس ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اگرچہ ظاہر میں خلق کے ساتھ مشغول ہے، اور قائن بائن صوفی کی یہی شان ہے، یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور خلق سے جدا ہے، یا یہ مراد ہے کہ ظاہر میں خلق کے ساتھ ہے اور حقیقت میں اس سے جدا، اور دل کی محبت کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پس جب تک اس کی محبت کا تعلق اس ایک سے ہوگا، اس کے ما سوا اسے اس کی محبت نہ ہوگی، اور یہ جو اس کی مرادوں کی کثرت اور بہت قسم کی اشیاء، مثلا مال و اولاد و سرداری اور تعریف و لوگوں میں عزت و شان وغیرہ کے ساتھ اس کی محبت کا تعلق دیکھا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا محبوب ایک ہی چیز ہے، اور وہ اس کا اپنا نفس ہے، اور ان سب چیزوں کی محبت اس کے لیے اپنے نفس کی محبت کی فرع و شاخ ہے، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ان کے لیے۔ پس جب اس کے اپنے نفس کی محبت زائل ہو جائے تو ان تمام چیزوں کی محبت بھی بالطبع دور ہو جائے گی۔ اسی سبب سے کہتے ہیں کہ بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان حجاب بندہ کا اپنا نفس ہے، نہ کہ جہان، کیونکہ ان کا ذاتی مقصد جہان نہیں ہے تاکہ حجاب ہو جائے، بلکہ اس کا مقصود اپنے نفس کے سوا اور کچھ نہیں۔ پس بضرور حجاب اس کا اپنا نفس ہوگا، نہ کوئی اور شے۔ پس جب تک بندہ اپنے نفس کی مراد سے بالکل پاک نہ ہو جائے، حق تعالیٰ اس کی مراد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے۔ اور یہ اعلیٰ دولت فنائے مطلق کے بعد جو تجلی ذاتی ہے سے وابستہ ہے، ثابت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ظلمات کا پورے طور پر رفع ہونا مقصود نہیں جب تک کہ سورج اچھی طرح روشن ہو جائے۔ پس جب یہ محبت، جس کو محبت ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں، حاصل ہو جائے تو اس وقت محب کے نزدیک محبوب کا انعام اور ایلام دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ پس اس کو اس وقت اخلاص حقیقی حاصل ہو جاتا ہے، اور خدا کی عبادت خاص اسی کے لیے کرتا ہے، نہ اپنے نفس کے لیے، یعنی انعام کی طلب اور رنج کے دفع کرنے کی غرض سے نہیں کرتا، کیونکہ یہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں۔ اور یہ مرتبہ مقربین کا ہے، کیونکہ ابرار محبت ذاتی کی سعادت سے کامیاب نہ ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادات خوف و طمع کی نیت سے کرتے ہیں، اور یہ دونوں عمل ان کے اپنے نفس کی طرح راجع ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ ہیں۔ پس ابرار کے حسنات ایک وجہ سے نیکیاں اور ایک وجہ سے برائیاں، اور مقربین کے حسنات خالص اور محض نیکیاں ہیں۔ ہاں، مقربین میں سے بھی بعض لوگ بقائے کامل سے موصوف ہونے اور عالم اسباب کی طرف نزول کرنے کے بعد خوف و طمع کی نیت سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کا خوف و طمع ان کے اپنے نفسوں کی طرح راجع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی رضامندی کی طمع پر اور اس کے غضب سے ڈر کے مارے عبادت کرتے ہیں، اور ایسے ہی جنت کو وہ اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ اس کے غضب کا مقام ہے، نہ کہ اپنی جانوں سے رنج و الم کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بزرگوار نفسوں کی غلامی سے آزاد ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو گئے ہیں، اور مقربین کے مرتبوں میں سے یہ رتبہ نہایت اعلیٰ ہے، اور اس مرتبہ والے شخص کو ولایت خاصہ کے مرتبہ سے متصف ہونے کے بعد مقام نبوت کے کمالات سے کامل حصہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ شخص جو عالم اسباب کی طرف نزول نہ کرے وہ مغلوب الحال اولیاء میں سے ہے، اور اس کو مقام نبوت کے کمالات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
اس لیے کہ وہ تکمیل و ارشاد کے بھی لائق نہ ہوگا برخلاف اول کے۔ ورزقنا اللہ تعالی محبت ہؤلاء الاکابر بحرمت سید البشر علیہ وآلہ واتباعہ من الصلوات افضلها من التسلیمات اکملها فإن المرء مع من احب۔ اللہ تعالی ہم کو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان بزرگواروں کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے، والسلام اولا و آخرہ۔ تو یہ سارا مکتوب شریف نمبر 24 جو ہے، جس میں تمام جو ابتدا میں موضوعات بیان کیے گئے، اس پہ مجدد پاک نے روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی تفصیلات کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی غور و فکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔